تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ قربانی کا تصور تمام آسمانی مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے سے یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسانیت کی ابتدا میں ہی قربانی بطور عبادت زندگی کا حصہ بنا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے آج بھی آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ قربانی کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا پیمانہ ہے۔ جانور میں کوئی نقص نہ ہو یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے، مگر نیت کا اخلاص، روزی رزق اور ذرائع آمدنی کا حلال ہونا، اور سب سے بڑھ کر تقویٰ کی صفت قبولیت معیار قربانی کا اصلی معیار ہے۔ قرآن پاک میں قربانی کا تفصیلی ذکر سورۃ الحج میں ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے اسی مضمون پر پورے تذکرہ قربانی کا اختتام فرمایا ہے۔ اور ان جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر بلند کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ قربانی کے لفظ سے واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کے نزدیک جانے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی مختلف صورتیں اور درجات ہیں۔ ان میں پہلا درجہ خواہشات کی قربانی ہے اور آخری درجہ جان کی قربانی ہے۔ اس کے درمیان میں مال، اوقات اور صلاحیتوں کی قربانی کے مراحل آتے ہیں، مگر لفظ قربانی جب اکیلا بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ قربانی ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد کے طور پر عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کرنے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت آپ کے یہی اکلوتے بیٹے تھے۔ اس پورے واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے پیار بھرے انداز میں کیا ہے کہ متعلقہ آیات پڑھ کر بندہ مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور اللہ کے حکم کو باپ بیٹے نے عملی جامہ پہنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ یہ قربانی جنت سے بھیجا گیا سینگوں والا موٹا تازہ مینڈا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس مینڈے کے سینگ خانہ کعبہ میں بطور یادگار تبرک آویزاں کیے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف کیا تو ان سینگوں کو محفوظ رکھا گیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ یہ سینگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک اسی طرح خانہ کعبہ میں موجود محفوظ رہے۔ شکی القلب حجاج بن یوسف کے حملے میں منجیقوں کے ساتھ سنگباری کے دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اونٹوں اور مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ یہ مینڈے بھی سینگوں والے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی مدنی زندگی میں قربانی کا ہر سال باقاعدگی سے اہتمام کیا۔ اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی، جس میں سے 63 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذبح فرمائے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں کا عملی اظہار ہے، اور اس عمل میں ان حضرات کا بھی جواب ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسے تقسیم کر دیے جائیں۔ اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے اس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔
بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے۔ غرباء اور مساکین کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسا کہ ساری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔